اب میرے پاس دو خبریں ہیں، اب یہ بتاؤ تم ان میں سے پہلے رونے والی سننا چاہتے ہو یا ہنسنے والی؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. میں تو جب سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بری اور بد بری خبریں سنانے کی. مطلب رونے والی تو یہ تو بہت ہی بڑا معجزہ ہوگا کہ اگر آپ مجھ پہ شفقت کرتے ہوئے تو پھر آپ کے ایک اچھی خبر سنا دیں. آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بالآخر جس چیز پہ آپ بہت زیادہ جستجو کے ساتھ تلاش کر رہے تھے تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ جج صاحب نے متعلقہ ٹرائل کورٹ کے کہ 28 نومبر بروز منگل چیئرمین تحریک اللہ بھلا انصاف کرے آپ. اور سابق وزیر خارجہ کو ان کے روبرو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے جیل میں. وہ یوں کر کے تو بالآخر This is a very جو good news. آپ کی اور تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی خواہش وہ تھی کیا کہ خدا ان کے خدا محبوب کر کے رہنما وہ کہے کیا تو ٹوٹا ہوگا. خدا کر کے کفر ٹوٹا کفر خدا ٹوٹا. کر کے اب یہ کہ منگل کے دن آپ بھی ذرا اچھے بال بنوا کے اور ٹرم شرم کروا کے تو پہنچ جائیے گا تاکہ کوئی شارٹ وغیرہ اگر آپ کو مل جائے تو اگے تیرے پاگل اچھیے. تو یہ ہے بھائی اچھی خبر کہ جس کے بہت سارے لوگ منتظر تھے لیکن کہ وہ آپ اس طرح اگر آتے رہا کریں گے تو اس طرح ان کی گویا ایک انتخابی مہم شروع ہو جائے گی. لیکن آپ باز نہیں آئے، بری خبر بھی ہے ساتھ. مطلب آپ نے بتایا لیکن وہ جو بری خبر ہے عادتاً مجبور ہیں آپ. جی عادتاً نہیں، حقائق ہوتے ہیں جو کچھ بقول آپ کے جو آبجیکٹو ہے وہ میں اچھا خود بس حقیقت وہ نہیں ہوتی جو آپ کو ہی نظر آ رہی ہو. ارے منا بات یہ ہے کہ یعنی فاسٹ پیس یعنی برائے مہربانی بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے بری خبر کے لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں بجائے آپ کو کہ آپ کی چڑ بن جاؤں میں آپ کو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ملک کی ایک بہت تکڑی جماعت کو جو مین سٹریم پارٹیز میں سے شاید بہت ساری جگہوں پہ سبقت دے رہی ہے باقی جماعتوں سے انتخابی میدان کے حوالے سے، آپ ان کے حامیوں کو مسلسل یہ تاثر دیے چلے جا رہے ہیں کہ ستہ خیرہ. میں ان کو میرا غلط الجھا نہیں رہا چیزوں میں نصرت صاحب. بھائی when we talk about the merits of case میرے اور آپ کے میرٹ بتا دینے سے یا تسلی دینے سے کام نہیں ہوتا بھیا. ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانا ہے، وہ عدنان حیدر نہیں ہے، نصرت جاوید نہیں ہے، پروگرام خبر نشر نہیں ہے. الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صاحب آپ نے اپنے ہی منشور کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے ہیں اور آپ اس معاملے کو 2021 سے مسلسل ٹال رہے ہیں. اب اس منشور میں بھی تو ایک مسئلہ ہے نا سر، وہ 2019 کا ہے کہ 2022 کا ہے؟ بھائی میں نے فیصلہ نہیں لکھا نا. اب اس فیصلے یار یہی تو اب تم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ آپ یہی طے کرنے سے قاصر ہو ابھی تک کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں میں آپ کو نیک نیتی سے خیر خواہی سے بتا رہا ہوں. نہیں، آپ یہ تاثر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ بلے کا نشان خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا. اچھا بھائی اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے 20 دنوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی بلے سمیت الیکشن لڑنا. نہیں ہوگا یہ میں کیمرے میں کیونکہ گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے ہائی کورٹ میں جانے کے. سر ایک فیصلہ 70 دن محفوظ رکھا گیا. مصیبت یہ ہے کہ LLB اس ملک کے LLM اچھا جس نے بھی تمہارے پیپر چیک کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ کیا میں اس کو کہہ سکوں. ارے میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے وہ بندہ جو سارا دن کھجل خوار ہوتا رہا ہے عامر، اس نے تحریک کے انصاف کے وکلاء سے بات کی، ان کی قیادت سے بات کی، ایک اس نے سورس کا نام بھی لے لیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ یس آپ نے بہت سارے قانونی ماہرین. میری خواہش ہے پلیز، میری ریکویسٹ اور خواہش ہے یہ تحریک انصاف والوں کو ڈرانے خواب دکھانا بند کیجیے. خدا کا واسطہ ہے جی تحریک انصاف والوں میری وجہ سے ڈراؤنے خواب نہ دیکھو. بلے کا نشان مل رہا ہے آپ کے ہاتھ سے اور جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے پلیز تیاری کیجئے. اور اس کے بعد اگر عدنان حیدر کی بات جو ہے وہ درست نہ نکلے تو برائے مہربانی بد دعائیں مجھے دیکھیں. میں پلیز میرے جو فیصلہ ہے جی یہ آپ کو جو ٹیکہ لگا رہا ہے وہ لگوا لیجیے. میں فیصلے کے میرٹس پہ بات کر رہا ہوں. بھائی 2019 کا آئین بہت ختم ہو گیا نا. لیکن تم نے اس کے میرٹ اڑا کے رکھ دیے نا. خبر نشر پروگرام اب سن تو لو نا یار پلیز. خبر نشر پروگرام میں بیرسٹر عدنان حیدر صاحب انہوں نے اڑا کے رکھ دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو. بٹ آر یو دا ایپلیٹ فورم؟ آئی ایم ناٹ ایپلیٹ فورم بٹ ہو از دا ایپلیٹ فورم؟ آپ نے کہا میں تاثر دے رہا ہوں.
بھئی آپ ایک فیصلے میں کیسے تاثر دے سکتے ہیں؟ تو پھر عدنان حیدر بھی تاثر دے رہا ہے کہ بلے کا نشان رہے گا جب ہم میرٹس کی بات کریں گے. آپ کا تاثر اپنا ہے, میرا تاثر اپنا ہے. مجھے اس فیصلے سے تاثر یہ ملا ہے, آپ کو تاثر ملا ہے کہ ستہ خیرہ ہے اور نہیں بلہ. نصرت صاحب, اگر آپ کا تاثر خدا نہ خواستہ ٹھیک ہوا تو یہ الیکشن کی جو فری اینڈ فیئر بات ہوتی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی. بھائی آپ ایک بڑی پارٹی کے نشان ہی لے لیتے ہیں صرف اس گراؤنڈ پہ کہ اس نے اپنے نئے آئین پہ الیکشن کرایا. پاکستان پیپلز پارٹی کسی زمانے میں بڑی پارٹی ہوتی تھی, اس کا اوریجنل انتخابی نشان کیا تھا؟ وہ نہیں تھا تلوار کے اوپر, وہ گھوڑے پہ تلوار. آج کل کیا ہے؟ آج کل وہ ہے تیر ہے نا, تو پھر تلوار. اس کے باوجود آئی نا 2 مرتبہ حکومت میں. ٹائم کم ہے, بس ٹائم کم ہے. خالی ابھی نشانی سب کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں, جہاں پر کہ لوگ ایک انتخاب کے ساتھ علامت کے ساتھ کہ بھئی یہ ہے ان کا انتخابی نشان, ایسوسیشن ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن تلوار چھین کے تیر ہو تو 88 ہو جاتا ہے, 1993 بھی ہو جاتا ہے. جتنا آپ کمپیئر تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں نا, کس دن زرداری صاحب نے خط لکھ دینا آپ. میں ابھی فی الحال صرف ایک ہی موضوع کر دیتا ہوں. جولائی سے جب سے ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ, ہم کتنے شادیاں بچا رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا, تالیاں. لیکن کیسے بچا؟ آپ کا بل 3 گنا, گیس کا بل 3 گنا, تنخواہ میری بہن کی بہی, میری آمدنی سکڑ رہی ہے اور خرچہ بڑھ رہا ہے. تیل, گیس, بجلی سب کی قیمتوں میں اضافہ, کھانے کی قیمتوں میں اضافہ. دوسری طرف جیسے ہی IMF کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, جولائی میں ہوتا ہے صاحب, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر 3 مہینے کا ہوتا ہے نا سماہی, جس کو آپ یعنی کوارٹر کہتے ہیں. جولائی اور ستمبر کا جو ہے سماہی, اس میں جناب آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو بڑے بڑے سیٹ ہیں, بڑے بڑے کاروباروں کے اجارہ دار سیٹ, ان کا ڈکلیئرڈ منافع ٹیکس دے کر ہائیسٹ ایور اور بابو اس کی پھر جو ہے باقاعدہ وہ اعداد و شمار ہیں. 417 ارب ڈالر ٹیکس دینے کے بعد منافع ہے. 412 ارب روپے, اور ان میں سے 149 یعنی تقریباً 150 خالی بینکوں نے کمایا ہے. ارب. مائی گاڈ. اسی لیے ان پہ وہ ونڈ فال ٹیکس. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ تو ہے نا. اور میرے بھائی ابھی آپ کو پتا پھر یہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں, آپ کے پاس شیئرز ہیں بھی فلاں کمپنی کے, تو جناب گزشتہ سال کے مقابلے میں آپ کے پاس ایسی بڑی کمپنی کا ایک شیئر ہے نا, تو آپ کو پتا ہے 13% زیادہ منافع ملا. اس پہ یہ جو غریب آدمی یہاں پہ کھڑا ہے, جس نے آج بات کی ہے, جو یہ رو پیٹ رہا ہے, وہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ریاست یہ نظر آ رہی ہوتی. اب انہوں نے صرف یہ بینکوں سے ایک ونڈ فال ٹیکس لیا ہے, لیکن یہ ٹیکس تو گئے ہیں گنتی کے چند مخصوص گھرانوں کے پاس, افراد کے پاس, وہ خوش ہیں. اور ہمیں بہکایا جا رہا ہے جی پاکستان کو دیوالیے سے بچا لیا. اور پاکستان کو دیوالیے سے بچا لیا, یہ بندہ جو یہاں کھڑا ہے وہ تو دیوالیہ ہو گیا. وہ تمہیں کہہ رہا ہے میری 25,000 روپے تنخواہ ہے, ایک میری بچی ہے, وہ کہہ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری یہ حکمران اشرافیہ اور یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی, یہ ایک دن یہ کرتی نظر نہیں آئی کہ یار دیوالیہ کو بچاتے بچاتے غریبوں کا دیوالیہ کیوں نکال رہے ہو. کسی امیر پہ ہاتھ ڈالتے نا جس پہ ٹیکس واجب تھا, یہ اس لیے بھگت رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آگے